ہمارے نوجوانوں میں ایک خطرناک بیماری پھیل گئی ہے، جہاں کسی لڑکی اور لڑکے کو ساتھ میں دیکھا، فوراً موبائل نکالا، ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، اور کسی کی عزت کا فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا۔ نہ تحقیق، نہ حقیقت، نہ خوف خدا، بس ویوز چاہیے، تماشا چاہیے، لوگوں کی باتیں چاہیے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی بہن ہو یا کوئی محرم رشتہ ہو۔ تمہاری ایک ویڈیو نے کسی نیک انسان کو بھی بدنام کر دیا۔ قرآن خبردار کرتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر جرم کے تکلیف دیتے ہیں، وہ بہتان اور کھلا گناہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ واقعی غلط تھے، تب بھی تمہیں ویڈیو بنا کر اسے پھیلانے کا حق کس نے دیا؟ ہاں، انہیں روکو اور نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر معاملہ سنگین ہے تو ان سے نمبر لو اور خاموشی سے ان کے والدین تک خبر پہنچاؤ، مگر لوگوں میں مت پھیلاؤ۔ قرآن کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو گناہ کو مٹانے کے بجائے لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ سخت انجام کا مستحق بنتا ہے۔ ذرا مثال سمجھو، کسی نے راستے میں گندگی کر دی، یہ اس کی غلطی تھی، مگر تم نے وہی گندگی اٹھا کر پورے محلے میں پھیلا دی۔ اب بڑا قصوروار کون ہوا؟ اسی طرح کسی کی غلطی کو وائرل کرنا اصلاح نہیں ہے، گناہ پھیلانا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو عیب پر پردہ ڈالے، اصلاح کرے، نہ کہ عزت اچھالے۔